پوری حویلی میں اس وقت رنگوں اور خوشیوں کا شور برپا تھا۔ سب کی خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ کتنے عرصے کے بعد جہانگیر علی کی بیٹی اس حویلی میں واپس آئی اور اس حویلی پر اپنا حق جتایا، اور یہی بات اس کے تایا دوراب علی خان کے لیے کسی بہت بڑی خوشی سے کم نہیں تھی۔ اس نے کتنی بار کوشش کی تھی کہ اس کے مرحوم بھائی کی بیٹی اس حویلی میں واپس آ جائے۔ اس حویلی پہ اس کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے داداؤں کی حویلی سے دور رہتی۔ گاؤں یا گاؤں کی زندگی سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جہانگیر علی خان نے اپنی مرضی سے شہر کی لڑکی سے نکاح کیا، اور مریم نامی لڑکی کو اس کے باپ نے آخری وقت تک قبول نہیں کیا، اسی لیے مجبوراً اسے مریم کو شہر میں رکھنا پڑا۔ حالانکہ ان کے حالات کے بعد ان پر دباؤ دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو حویلی میں لے کر آئیں، لیکن وہ بھی اپنی بات پر بضد رہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو حویلی میں نہیں لے کر آئے، بلکہ انہیں شہر میں ہی رکھا۔ جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اچانک ایک رات ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نے انہیں ابدی نیند سلا دیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی وہ دونوں ماں بیٹی ان کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماریہ جہانگیر علی خان ان کی اکلوتی اولاد تھی، جسے انہوں نے ایک شہزادی کی طرح پالا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور ان کے بعد وہ کافی خودسر ہو گئی۔ اب بھی وہ اپنی مرضی پر قائم رہتی۔ اسے بچپن سے ہی حویلی اور حویلی والوں سے عجیب قسم کی نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ حویلی جا کر ان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے جن لوگوں نے کبھی ان کی ماں کو بہو کے طور پر تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے باپ کی محبت کی لاج رکھی۔ اسی لیے اب اس کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ حویلی میں واپس جائے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد مریم بیگم کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ حویلی سے دور رہ کر وہ صرف اور صرف ماریہ کی حق تلفی کر رہی ہیں۔ ویسے بھی ان کے مائکے والے مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اور اپنی بچی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں کسی وسیلے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے کافی عرصے کے بعد انہوں نے بھی مجبور ہو کر حویلی کا رخ کیا۔ ماریہ کو سمجھانا کافی مشکل تھا۔ اس نے یہ سنتے ہی انکار کر دیا کہ وہ لوگ حویلی جا رہے ہیں۔ ماما، آپ مجھ سے یہ امید مت رکھیے کہ میں وہاں جا کر رہوں گی، مجھ سے نہیں رہا جاتا وہاں۔ وہ اب شہر کی زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ سوال تمہارے حق کا ہے ماریہ، تمہیں وہاں جا کر اپنے باپ کے حق پر قبضہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ تمہارے باپ کے حق کو ہڑپ کر جائیں۔ انہوں نے محبت سے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضد اور انا سے بھری ہوئی، لیکن کچھ روز مستقل طور پر پیار سے اسے سمجھا کر مریم بیگم اسے اس بات پر قائل کر چکی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ حویلی جائے اور وہاں جا کر ان سے اپنا حصہ طلب کرے۔ جبکہ جس روز وہ حویلی آئیں اس روز حویلی کی شان و شوکت، روب و دبدبے کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ حویلی نہیں، ایک محل تھا، ایک ایسا محل جس کے بارے میں صرف اس نے فلموں اور کہانیوں میں سن رکھا تھا، ایک ایسا محل جس کی خواہش کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ہی مریم بیگم کو یہ احساس گھیرنے لگا جو وہ یہاں آ کر بہت خوش اور مطمئن ہوگی اور حویلی سے ضرور اپنا حصہ طلب کرے گی۔ اسی لیے انہوں نے مزید اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے حویلی کے مکینوں کے زیادہ کلوز کرنا چاہا، جبکہ نثار علی خان اسے اپنی دہلیز پر دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بچھ جاتے۔ ایک عرصہ ہوا تھا اپنے بھائی کی بیٹی کو دیکھے ہوئے۔ جہانگیر علی خان ان کا بھائی تھا، ان کا اپنا خون، اور وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب نے جہانگیر علی خان سے کنارہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے کنارہ نہیں کر پائے۔ حالانکہ ان کے باپ نے ناراضگی میں ان کو جائیداد سے آگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، لیکن نثار علی خان نے انہیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں اور ان کی محبت کو تسلیم کر کے ہمیشہ محبت سے رہیں۔ میری باہوں میں آؤ تایا کی جان، تمہارے باپ کے لیے ترستے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ نثار علی خان نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نم لہجے میں کہا تو ان کے سینے سے لگ کر وہ بھی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے حقیقت میں اپنے تایا میں اپنے باپ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی حویلی واپس آ جانے کی وجہ سے سب لوگ بے پناہ خوش تھے۔ اس شام اس کی ملاقات دوراب علی خان سے ہوئی۔ دوراب علی خان نثار خان کا اکلوتا بیٹا اور اس حویلی کا وارث۔ ان سے بڑی ان کی بیٹی زارا جو شادی ہونے کے بعد بیرون ملک مقیم تھیں۔ دوراب نے حیرت سے اس لڑکی کے حلیے کو دیکھا جو کہیں سے بھی حویلی میں رہنے والی خواتین سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر شہری لڑکی تھی، شرٹ اور ٹراؤزر میں۔ وہ کندھے تک آتے ہوئے بالوں کے ساتھ اسے کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بھی نظر بھر کر دوراب علی خان کو دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا ضروری سمجھا اور نہ ہی دوراب نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ شاید قسمت انہیں اجنبی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انجانی راہوں میں ان دونوں کا ملن منتظر تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ اپنی قسمت کے ستاروں کو جوڑ کر ایک خوبصورت رشتے سے منسلک ہو جائیں۔ اس شام مریم بیگم نے نثار علی خان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ وہ اپنی بیٹی کو حصہ دلوانے آئی ہیں اور حویلی سے ان کی بیٹی کا حصہ علیحدہ کر دیا جائے۔ جبکہ یہ سنتے ہی وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی بھابھی کو دیکھتے رہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
آپ جانتی ہیں کہ آج تک حویلی میں علیحدگی نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ علیحدگی ہم بھائیوں میں ہو سکتی تھی۔ آپ آج سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں بھائی جان، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد میری بیٹی کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے۔ کوئی بھی میری بیٹی کو اس کے باپ کا حصہ نہیں دے گا۔ اگر آپ اپنے جیتے جی اسے اس کے باپ کی جائیداد نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں بتا دیں، تاکہ بار بار اس حویلی کی دہلیز پر ہمیں بھیک مانگنے کے لیے نہ آنا پڑے۔ جبکہ اپنی بھابھی کے منہ سے یہ بات سن کر وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی حصے دار بنے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اب وہ اس بچی کو حویلی سے دور بھیج سکتے تھے۔ میں خود بھی اپنی بھائی کے خون کی حفاظت کے لیے کافی بے قرار رہتا ہوں۔ مجھے اس کی فکر ہوتی ہے، وہ اس حویلی میں رہے گی تو اس کی اچھی خاصی حفاظت کی جائے گی، جبکہ باہر کی دنیا کے متعلق آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ انہوں نے نہایت عمدہ لہجے میں اپنی رائے پیش کی تو مریم بیگم کو حیرانگی ہوئی، یعنی وہ ان کی بیٹی کو یہیں رکھنا چاہتے تھے، جبکہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی۔ اور اس بحث کو ختم کرتے ہوئے نثار علی خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگلے ہی روز دراب علی خان کے ساتھ ماریہ جہانگیر کا نکاح پڑھا دیا جائے گا اور نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یوں انہیں بھی اعتماد رہے گا کہ ان کے تایا ان کی جائیداد کو بے جا قبضے میں نہیں رکھیں گے، اور نثار علی خان بھی مطمئن ہو جاتے کہ ان کی بھتیجی اب ان کے بیٹے کی سپردگی میں تھی۔ وہ دراب علی خان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ خود سے منسلک ہونے والی چیزوں کی حفاظت کرنا وہ خود پر فرض سمجھ لیتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دراب پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس سے پوچھے بغیر ہی یہ فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے کو سنتے ہوئے جہاں ماریہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، وہیں دراب کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس لڑکی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ جبکہ نثار علی خان نے غصے سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ مت بھولو دراب کہ وہ لڑکی میرے بھائی کا خون ہے۔ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے ابھی جواب دے دو۔ اور دراب نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کی وجہ سے اس کے باپ کا دل دکھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن کمرے میں جاتے ہی وہ پرسوچ نظروں سے چھت کو گھورتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی کو جانے بغیر وہ اس کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو جاتا جس رشتے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا؟ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی دھڑکنوں اور اپنے احساسات و جذبات پر کسی اور کو قبضہ دے رکھا تھا۔ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ حویلی کا خانزادہ ہونے کے باوجود وہ کسی لڑکی سے غلط تعلقات میں نہیں پڑا تھا۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں اس پر مر مٹتی تھیں، اور کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اس کے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے حویلی پر یا اس کے باپ کی عزت پر حرف آتا۔ لیکن وہ اپنے لیے ایک پاکیزہ ہم سفر کا منتظر تھا، ایک ایسی لڑکی جو حویلی کے رسم و رواج سے واقف ہو، جو انہیں اپنا کر خود پر لاگو کرے، اور وہ لڑکی جو خود کو نامحرم نظروں سے چھپانا جانتی ہو۔ بلا شبہ ماریہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن حسن سب کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری جانب وہ مریم بیگم کے گلے ہی پڑ گئیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلے آپ بہلا پھسلا کر مجھے یہاں لے آئی ہیں، اور اب میرا نکاح نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ابھی آج رات یہاں سے واپس جا رہی ہوں۔ اور مریم بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کی زبان کی تلخی کو کوئی سن نہ لے، ورنہ حویلی میں یہ بات گردش کرنے لگتی کہ جہانگیر علی خان کی بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی گئی، اسی لیے وہ بڑوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ بات ان کی تربیت پر آئے۔ اگر اس حویلی کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس حویلی سے منسلک ہو جانا چاہتی تھیں۔ یہ محل جیسی حویلی چھوڑ کر وہ لوگ ایک عام سے گھر میں رہ رہے تھے، اور وہ گھر جو سے کافی خوبصورت لگتا تھا اس حویلی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حویلی میں آدھا حصہ اس کا تھا، اور وہ اپنا آدھا حصہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجبوراً اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور ان دونوں کی خاموشی کو رضامندی تصور کرتے ہوئے دوسرے ہی روز نکاح کا فنکشن رکھ دیا گیا۔ آف وائٹ کلر کے کپڑوں میں سجی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ کافی دیر خود کو بھی اس حویلی میں دیکھ کر پہچانتی رہی۔ مریم بیگم نے بے اختیار ہی آگے بڑھتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر لا کر رکھ دیے۔ ان کی آنکھیں اسے اس حلیے میں دیکھ کر اشکبار تھیں۔ آج اس کے بابا زندہ ہوتے تو یقیناً اس کی محبت میں خود کو اس پر نچھاور کر دیتے۔ وہ ایسی ہی محبت اپنی بیٹی سے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی اسے انا پرست اور ضدی بنا ڈالا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھتے ہوئے مریم بیگم کے گلے لگ گئی۔ وہ اس وقت ان کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ پا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کا کل اثاثہ تھی۔ اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے جتنی مشکلات سے اس کی پرورش کی تھی وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو بہادر ظاہر کرو گی۔ دراب کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ انہیں خود بھی ذاتی طور پر حویلی کے مکینوں سے دلی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ ان لوگوں نے ساری زندگی انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہونے دیا جس مقام کی وہ حقدار تھیں۔ وہ جہانگیر علی خان کی بیوی اور ان کی محبت تھیں،
اور صرف انہیں اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے جہانگیر علی خان کے ساتھ نکاح کیا، لیکن اپنی نفرت میں وہ اپنی بیٹی کو نہیں جھونک سکتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کسی بھی طرح اپنا حق لے اور اس کے بعد جو اس کی مرضی ہو وہی کرے۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہ کندھوں پر اپنی آبائی شال ڈالے وہ اس قدر شاندار لگ رہا تھا کہ کتنی ہی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج اس پر اٹھنے والی ہر نظر خود بخود اس پر جمتی چلی جا رہی تھی۔ کتنی ہی نظروں میں رشک، کتنی ہی نظروں میں حسد تھا۔ ہال میں اس کی انٹری ہوئی تو دراب نے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ اس وقت گھونگھٹ کی آڑ میں تھی۔ حویلی کے رسم و رواجوں کے مطابق ہی ان کا نکاح طے پایا اور وہ ان ساری رسومات کے سامنے بالکل خاموش تھے۔ اسے مریم بیگم نے تاکید کی تھی کہ وہ بالکل خاموشی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس کی چلتی ہوئی زبان اس کے لیے مشکلات بڑھا سکتی تھی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ جو شاید اس پر مسلط ہونے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب آ چکے تھے اور ان کا نکاح پڑھایا جانے لگا تھا۔ اس کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دراب بھی ساتھ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی لڑکی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ دونوں کے دلوں میں اپنی اپنی جگہ عجیب و غریب وسوسے تھے، لیکن دراب کو مکمل یقین تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی تو وہ بھی ساری زندگی اس کی عزت کرے گا۔ عزت کے بعد پسندیدگی اور پسندیدگی کے بعد وہ اسے ضرور محبت کے اس درجے پر فائز کر دے گا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں پلٹتا۔ لیکن ابھی یہ سب کچھ حالات کے زیر سپرد تھا۔ حالات اسے جس روح میں لے جاتے وہ بس خاموشی سے چلا جاتا۔ کیا آپ کو ماریہ جہانگیر دختر جہانگیر علی خان سے نکاح باوز 5 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا اور اس نے نرمی سے سر جھکا دیا، جبکہ ماریہ نے بھی ایجاب و قبولیت کا مرحلہ طے کیا اور پھر دراب قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اور پھر ایک پل کے لیے وہ اس کے دل فریب چہرے کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ ماریہ نے سرد مہری سے صرف ایک بار نظر اٹھا کر دراب کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ کسی کی دھڑکنوں میں بھی بے ترتیبی ڈال دیتا، لیکن اسے دراب جیسے لوگ پسند نہیں تھے۔ اسے ان دکیا نوسی پینڈو مردوں سے نفرت تھی۔ اسے وہ لڑکے پسند تھے جو اس کے ساتھ چل کر اس کے لیے رشک کا باعث بنتے، یعنی آج کل کے برگر بوائے۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنی بڑی غلطی کرنے کا سوچ رہی ہے مقدر اسے اس غلطی سے بچانا چاہتا ہے۔ دراب علی خان کا ساتھ پانے والی لڑکی یقیناً خوش نصیب لڑکی ہی ہوگی، لیکن وہ اس وقت خود کے بارے میں ایسی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ وہ فی الوقت اس قید خانے سے نکلنا چاہتی تھی۔ نکاح کے بعد بھی وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے پہلو میں براجمان رہے۔ دراب خان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی اس پر اچھا خاصا سر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل و دماغ میں کون سی سوچ ہلچل مچا رہی ہوگی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہمانوں کا رش بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر دوستوں کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر اس سے بات کرتا، لیکن پھر اجنبیت کی دیوار درمیان میں حائل ہو جاتی جو اسے بات کرنے سے روکتی تھی۔ نہ جانے وہ اتنے مضبوط رشتے میں منسلک ہونے کے بعد بھی اس کے متعلق کیا سوچتی ہوگی۔ اس وقت اس کی کیفیت کے زیر اثر اس کے ساتھ بات چیت کرنا اس کے لیے کافی ضروری تھا۔ وہ اسے اعتماد میں لانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان رشتے کی بنیاد بڑوں کی مرضی کے مطابق رکھی گئی ہے، لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے رشتے میں منسلک ہو جائیں تو یہ یقیناً بہترین ہم سفر بن جائیں گے۔ وہ بھی اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کافی وقت دینا چاہتا تھا، اور ویسے بھی نثار علی خان نے ابھی رخصتی کو ملتوی رکھا تھا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ گھر کے بڑے سبھی نیچے لاؤنج میں موجود ہیں اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی، لیکن اس کے سارے اندازے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے جب کمرے کے دروازے کی دوسری طرف سے آتی ہوئی آوازیں اسے رکنے پر مجبور کر گئیں۔ وہ نہ صرف رکا تھا بلکہ اچھا خاصا ساکت ہو چکا تھا۔ اندر سے آنے والی آواز اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ملا آپ کو اس پینڈو شخص کے پلے باندھ کر مجھے؟ آپ نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ میں شہر کی لڑکی ہوں اور وہ گاؤں کا گنوار جس سے آج کل کے فیشن کے متعلق بھی کچھ علم نہیں؟ آپ نکاح کے فنکشن میں بھی کوئی اس طرح کی ڈریسنگ کرتا ہے؟ میرے پہلو میں بیٹھ کر وہ جوکر لگ رہا تھا اور مجھے اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ کافی بدلحاظی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ دراب کے بارے میں بات کر رہی تھی، جبکہ دراب یہ سنتے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کے بارے میں اتنے عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہی تھی؟ دراب اس کی عزت کر رہا تھا اور کوئی بھی دلی وابستگی ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کی قدر کرتے ہوئے اس کی دہلیز تک اس سے بات کرنے چلا آیا۔ لیکن وہ جتنا بھاؤ کھا رہی تھی آج تک اس کے سامنے کوئی بھی اس طریقے سے نہیں ٹکا تھا۔ آہستہ بولو، اس سے پہلے کہ کوئی سن لے۔ ابھی یہ بات مریم بیگم کی زبان میں ہی تھی جب اس نے سختی سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مریم بیگم کے چہرے کی رنگت دراب کو دیکھ کر ہی زرد ہو گئی، جبکہ وہ خود بھی بوکھلاہٹ سے دراب علی خان کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ابھی میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا،
جب مریم بیگم نے تیزی سے سامنے آتے ہوئے صفائی دی، اس کی باتوں کا برا مت مانو، ابھی یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی بیٹا۔ اور وہ صرف اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب شرعی طور پر اس کی بیوی کی حیثیت سے یہاں موجود تھی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے۔ دراب علی خان، مجھے دیکھو اور خود کو، کیا تم میرے معیار کے مطابق ہو؟ اس نے کہہ دیا اور دراب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو تھام لیا، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا تھا اور پھر سیدھا نثار علی خان کے کمرے کی جانب۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہونے کے باوجود وہ اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی جو الفاظ کسی اجنبی شخص کے لیے بھی استعمال نہ ہوتے ہوں۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر داخل کیا، جبکہ وہ ابھی بھی اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دراب علی خان؟ اس نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ نثار علی خان جو اس وقت کمرے میں موجود تھے ان دونوں کو دیکھ کر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا طریقہ ہے دراب علی خان؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ دراب علی خان ان کے مد مقابل آتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا، آپ جانتے ہیں یہ میرے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہی تھی؟ اگر اس رشتے میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی تو آپ نے یہ رشتہ بننے ہی کیوں دیا؟ جبکہ وہ خود بھی سختی سے دراب کو دیکھ رہی تھی۔ تایا جان، یہ صرف آپ کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف مما سے ان کے بارے میں بات کر رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو ان کی شخصیت کے خلاف ہو۔ اس کی چلتی ہوئی زبان جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اسے دراب علی خان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جو اسے اس رشتے سے اور اس لڑکی سے بدگمان کر دیتے۔ ہو سکتا تھا کہ نکاح کا نازک رشتہ ان کے دل میں نرم جذبات پیدا کرنے کا کام کر جاتا، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، نثار صاحب نے اپنی بہو کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا، اور وہ خود دراب سے بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے دراب علی خان؟ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ شہر سے گاؤں پہلی مرتبہ آئی ہے، اسے یہاں کے رسم و رواج، رہن سہن، تہذیب و تمدن سمجھنے میں وقت لگے گا، اور یہ رشتہ جتنی جلد بازی پر قائم ہوا ہے شاید وہ بھی تمہاری طرح دلی طور پر رضامند نہ ہو۔ جبکہ دراب سر تا پیر سلگ گیا تھا۔ اس کا باپ اس کے سامنے اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ لینے کے باوجود اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ آج تک حویلی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے ایسی زبان استعمال کرے۔ بابا، اگر اس کی زبان ایسے ہی چلتی رہی تو میں اسے کبھی بھی اپنی شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اس نے نثار صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے جتنا غصہ آ رہا تھا اس کے لیے ناقابل بیان تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب مقدر میں اس لڑکی کو لکھ دیا گیا تھا اور مقدر کو مٹانا آسان بات نہیں ہوتی۔ کافی دیر بے بسی کی حالت میں اپنے کمرے میں موجود رہا اور پھر اپنے ذہن کو فریش کرتے ہوئے آرام کرنے لگا۔ اس کے متعلق وہ جتنا ہی سوچتا اسے اتنی ہی بدگمانی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب دراب علی خان کے رویے کے بعد وہ مزید اس سے بدگمان ہو گئی۔ وہ اسے ایسا انسان سمجھ رہی تھی جو صرف گاؤں کے قانون جانتا ہو، جو نہ پڑھا لکھا ہو اور نہ ہی شہری زندگی کے متعلق اسے کچھ علم ہو۔ اگلی صبح مریم بیگم نے واپسی کے لیے ٹھان لی۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی بیٹی کو حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ نکاح نامے میں یہ شرائط بھی عائد کی گئی تھیں کہ اس کے بعد کی ساری جائیداد اس کے نام منتقل کر دی جائے گی، نہ کہ اس کے شوہر کے نام۔ دراب نے کافی کوشش کی کہ وہ دوبارہ شہر نہ جائے۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اب ان کے پاس حویلی میں حصہ تھا۔ جب حویلی یہاں موجود تھی تو پھر شہر میں اکیلی عورتوں کا کیا کام؟ جبکہ ماریا نے ضد پکڑ لی، وہ واپس جانا چاہتی تھی ہر قیمت پر، کیونکہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ گاؤں کا ماحول اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ پیچھے اس کی یونیورسٹی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دراب کی بات کو سیریس لیے بغیر وہاں سے چلی گئی اور دراب اس سے مزید بدگمان ہو گیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے دل میں یہ خیال بار بار جنم لیتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود شہر کے آزادانہ ماحول میں گھل مل نہ جائے۔ ماریا ایک بار بھی اس زندگی میں داخل ہونے کے بعد دراب اور اس سے منسلک ہر رشتے کو بھول چکی تھی۔ اب وہ اپنی جانب سے آزاد تھی، چاہے جو بھی کرتی پھرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس پر پل پل کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ضروریات سے لے کر اس کی مصروفیات تک اسے ہر چیز کا اندازہ ہے اور وہ ہر چیز کو بخوبی پورا کرنا جانتا ہے۔ حویلی میں زمینوں کا کام ہونے کے باوجود وہ شہر میں اپنے بنائے ہوئے بزنس پر بھی توجہ دیتا۔ ہفتے میں 3 سے 4 میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ضرور جاتا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے باہر آئی تو اس کے ساتھ احمد تھا۔ احمد اور اس کی دوستی کافی پرانی تھی اور تقریباً ان دونوں کو ایک ساتھ 6 سال ہو چکے تھے۔ وہ احمد پر ہر طرح کا اعتماد کرتی تھی، لیکن اس وقت تک اس نے احمد کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ شاید وہ اس بات کو ضروری تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ جینز شرٹ میں اس وقت وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جس طرح اس کے جسم کے زاویے نمایاں ہو رہے تھے، دراب اسے دیکھتے ہی سیخ پا ہو گیا۔ پچھلی ملاقات میں پھیلی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن شاید ان کے درمیان حالات ٹھیک ہونے والے نہیں تھے۔ وہ احمد کے ساتھ اس قدر مصروف جا رہی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ دراب خان اسے سرخ نظروں سے گھور رہا ہے۔ گاڑی کو بالکل اس کے سامنے لاتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے بالکل اپنے سامنے دیکھ کر جہاں پہلے وہ حیران ہوئی تھی، پھر جی بھر کر بدمزہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔
جبکہ احمد بھی اچھی خاصی کنفیوژن کا شکار تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کافی حد تک اپنے لہجے کو نرم رکھا، لیکن ماریا بے اختیار ہی 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ احمد کی موجودگی میں اس سے بات کرنا کافی عجیب لگ رہا تھا، جبکہ احمد حیرانگی بھری نظروں سے دراب کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے آپ اور اسے کیسے جانتے ہیں؟ دراب کے سامنے ہیرو پنتی دکھاتے ہوئے وہ 2 قدم آگے بڑھ کر ماریا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہارے متعلق بات نہیں کر رہا۔ اس کا لہجہ بالکل سرد تھا، جبکہ ماریا بھی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ہو کون اور اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے دراب خان کو للکار کر کہا، جبکہ اب اس کے غصے کا پیمانہ جھلک چکا تھا۔ سختی سے ہاتھ گھماتے ہوئے اس نے اتنی شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ احمد اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ جہاں تکلیف کی شدت سے اس کا اپنا سر گھوم گیا تھا، وہیں ماریا نے بے اختیاری اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دراب کو دیکھ رہی تھی، جس نے پرسکون انداز میں آنکھوں پر چشمہ چڑھاتے ہوئے سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا، جبکہ ایک نظر احمد پر ڈال کر وہ ہارے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس شخص سے بعید نہیں تھی کہ وہ کیا کر گزرتا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے دراب پر برس پڑی۔ آپ ہوتے کون ہو احمد پر ہاتھ اٹھانے والے؟ اور وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کے اس قدر کلوز آ جانا۔ تو اس لڑکی کے ساتھ اس حد تک چپکی ہوئی کیوں تھی؟ کیا یونیورسٹی میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور ماریا اسے قہر بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ٹپیکل مرد اچھے نہیں لگتے تھے، اور مقدر نے اسے ایسے ہی شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ میرا بہترین دوست ہے، بلکہ یہ کہوں گی کہ سب سے بڑھ کر، اس نے کہہ دیا، اور دراب نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا خون تھی، اس کے ہم پلہ اس سے ذرا برابر خوفزدہ نہیں تھی۔ اس کے غصے اور جنون کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے خوف میں آئی، لیکن دوسرے ہی پل وہ اپنے جنون میں واپس لوٹ آئی۔ تم آج کل کے لڑکوں کو نہیں جانتی، ان سب سے باز آ جاؤ، اور ویسے بھی لڑکیوں کی دوستی صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی جچتی ہے، اس نے کہہ دیا، اور ماریا بھڑک اٹھی۔ آپ کب اپنی اس جاہلانہ سوچ سے باہر آئیں گے کہ آپ کو اپنے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں ہے؟ احمد کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، 6 سال سے وہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ 6 سال سے تمہارے ساتھ ہے یا تم لوگ 6 صدیاں ساتھ گزار چکے ہو۔ یہ میرا حکم ہے، تم آج کے بعد اس لڑکے کے اس قدر قریب نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے لے کر کیفے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس سے پرسکون ہو کر بات چیت کرنا چاہتا تھا، نہ کہ بحث، جبکہ وہ مستقل طور پر بحث میں لگی ہوئی تھی۔ تم کس طرح کے کپڑے پہنتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ لڑکیوں پر کس طرح کے کپڑے جچتے ہیں؟ اس کے بعد ایک بار پھر ماریا کے غصے کو ہوا دے گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ صرف 2 دن پہلے شوہر جو ابھی تک مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ گاڑی کیفے کے سامنے رک چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں محترمہ کہ میں آپ پر سارے حق رکھتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میں اپنے حق استعمال نہیں کرتا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور وہ پھدکتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے ماریا کے کان کی لو بھی سرخ ہو چکی تھی۔ شرم و حیا سے پلکیں جھپکتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ اس روپ میں اسے اس قدر حسین لگی کہ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ ہمیشہ کی طرح یہ روپ ڈھال لیتی؟ شاید وہ لاجواب نظر آتی۔ کافی دیر وہ کیفے میں بیٹھے رہے۔ دراب اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرتا رہا، جبکہ وہ مستقل غصے میں بیٹھی تھی۔ اس کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ کچھ ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نثار صاحب نے ہی کہا تھا کہ وہ جب بھی شہر جائے اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتا لے، تاکہ اس کے دل میں بھی وہ جذبات جاگ اٹھیں جو اس رشتے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن آج اس کی کیفیت جان لینے کے بعد وہ بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا۔ اس شام اس نے ایک بار پھر مریم بیگم کو کال کی اور انہیں علیحدگی میں ساری بات سمجھا دی۔ شاید وہ خود بھی اس کی بڑھتی ہوئی ضد اور جسارتوں کی وجہ سے پریشان تھی، اسی لیے انہوں نے بھی خاموشی سے دراب کی ساری بات سن لی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں تمہیں اس کے مطابق مثبت جواب دوں، میں اسے تمہاری پسند کے مطابق ڈھال سکوں۔ میں اس پر مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا چچی جان، لیکن وہ جہانگیر علی خان کی بیٹی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کل وہ کچھ ایسا قدم اٹھائے جس سے حویلی اور حویلی کے بزرگوں کی عزت خاک میں مل جائے۔ اور مریم بیگم نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر بات صرف حویلی کی عزت کی ہوتی تو شاید وہ اس بات کو خاطر میں نہ لاتی، لیکن ان کی بیٹی کا سوال تھا جو اب دن بدن گستاخ ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جہاں وہ ان کی بات مانتی تھی، انہیں اہمیت دیتی تھی، اب وہ ان کی بات ماننے سے بھی انکاری تھی۔ اس کے کپڑے دن بدن شارٹ ہوتے چلے جا رہے تھے، جبکہ نواب اور عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو یہ شبہ نہیں دیتا کہ وہ خود کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی فیشن میں خود کو ڈھال کر بےہودہ ہو جائیں، جہاں نہ محرم کی بڑھتی ہوئی نظریں انہیں بےتابی کا شکار کر دیتیں، جبکہ وہ کسی بھی صورت خود کو دراب خان کے مطابق نہیں بدل سکتی تھیں۔ اسے احمد کا قریب رہنا پسند نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ احمد کے ساتھ اس کی دلی وابستگی تھی، لیکن وہ احمد پر حد سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ احمد ماڈرن لڑکا تھا، اسے معلوم تھا کہ آج کل کی ماڈرن لڑکیوں کی کیا ضروریات ہیں۔ اسے زمانے کے مطابق چلنا آتا تھا، اس کی دوستی کے مطلب پر بالکل پورا اترتا۔
وہ ہمیشہ ہی اس کے قریب رہتا اور جب بھی ماریا کو اس کی ضرورت ہوتی اس کے لیے اویلیبل ہوتا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس رات مریم بیگم نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بنے ہوئے رشتے اور اپنے باپ کے نام کی لاج رکھے۔ مما، آپ کب سے اس دقیانوسی شخص کی طرح ایسی باتیں سوچنے لگیں؟ وہ بھڑکتے ہوئے مریم بیگم کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، اتنی ضد اور ہٹ دھرمی اچھی نہیں ہوتی۔ جبکہ اس نے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے انہیں باور کروا دیا کہ وہ اس کی ماں بن کر نہیں بلکہ اس شخص کی زبان بول رہی ہیں۔ احمد پہلے ہی 2 دن سے مسلسل اس سے ناراض تھا۔ اس نے احمد کو ساری صورتحال بتا دی کہ کیسے مجبوری میں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے باپ کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے، اور احمد کو سب کے سامنے دراب کے ہاتھوں پٹنے کا افسوس تھا۔ اسے جتنی شرمندگی ہوئی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ماریا کبھی بھی ان کی بات کو نہیں مان سکتی تھی، اور نہ ہی وہ خود پر وہ پابندی عائد کر سکتی تھی جو پابندی وہ لوگ اس پر لگانا چاہ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی قائل رہی۔ اسے اپنی مرضی سے دوستوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا شوق تھا، جبکہ دوسری جانب احمد کو ایک بار پھر اس کے قریب رہتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں بدگمانی کے ساتھ ساتھ شک بھی پھیلنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شہر میں رہ کر شاید لوگوں سے غلط تعلقات میں ملوث ہو چکی ہے، جبکہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کی عزت اس حالت تک ختم ہونے لگے۔ اس نے اس پر سختی کر کے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ نہ ہی سختی کو تسلیم کرتی تھی اور نہ ہی نرمی کو، بس اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اس روز مریم بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال میں آئی۔ جب مال سے نکلتے ہی اسے کال موصول ہوئی۔ ابھی موبائل کان سے لگا کر وہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اچکتے ہوئے اس کا موبائل چھینا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی مقابل اس کا موبائل لے کر فرار ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ارد گرد موجود لوگ اس کا موبائل واپس دلانے میں اس کی مدد کریں، لیکن کوئی بھی کسی انجان لڑکی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، خصوصاً ان لوگوں کے مد مقابل جن کے پاس ہتھیار ہوں۔ اس روز وہ بہت مایوس تھی۔ اسے وہ موبائل کافی عزیز تھا، لیکن موبائل اسے کوشش کے باوجود نہیں ملا۔ دراب کے کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ صوفے پر براجمان سگریٹ پھونکتے ہوئے موبائل کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ موبائل اس نے خود ہی چوری کروایا تھا۔ وہ خود اس موبائل میں موجود ساری صورتحال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ کس بھی شک کی بنیاد پر ختم نہ ہو۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو کسی بھی عزت دار شخص کو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ دراب کی بیوی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل کر اپنے کردار کو داغدار کر لے۔ موبائل میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنتی، لیکن احمد کے علاوہ چند ایک لڑکے تھے جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ احمد اس کے کافی کلوز تھا۔ وہ ہر بات اسے شیئر کیا کرتی۔ چیٹ سے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ احمد اور وہ ایک دوسرے کے کس حد تک کلوز ہیں۔ اسے واضح نظر آ رہا تھا کہ احمد اسے استعمال کر رہا ہے، صرف دوستی کے نام پر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کے علاوہ سرمد اور فراز نامی 2 لڑکوں کے ساتھ بھی اس کی ہلکی پھلکی گفتگو تھی جو صرف دوستی کے زمرے میں آتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی تصویریں جنہیں وہ رات گئے تک دیکھتا رہا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ لڑکی قیامت تھی، ایک ایسی قیامت جو سامنے کھڑے شخص پر برپا ہو جاتی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مقابل اسے دیکھ کر اپنے ہوش گوا سکتا تھا، لیکن اس حسن میں انا اور ضد کی آمیزش اسے مزید خطرناک بنا دیتے۔ دراب کو ایسی لڑکیاں پسند تھیں جو شرم و حیا کا پیکر ہوں، جو خود اعتماد ہوں، لیکن وہ اپنی بنیادوں اور اپنی حدود کو نہ بھولیں۔ اس لڑکیوں کا آزادانہ گھومنا پسند تھا، لیکن اسے یہ بات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ اس رات ایک بار پھر موبائل لے کر وہ نثار صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی دراب خان۔ نثار صاحب اس کی اس حرکت پر کافی افسوس کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے آج تک ایسی اوچھی حرکتیں نہیں کی تھیں۔ وہ میری بیوی ہے بابا، اور اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، چاہے پھر یہ حفاظت مجھے کسی بھی طریقے سے کرنا پڑے۔ انہیں اچھا لگا تھا اپنے بیٹے کا اس لڑکی پر حق ظاہر کرنا جو لڑکی ان کا اپنا خون تھی، اور انہوں نے اپنی رضامندی سے اس کے نکاح میں دی تھی۔ انہیں دراب کی یہی عادت پسند تھی کہ وہ خود سے منسلک رشتوں کا اچھا خاصا خیال رکھتا۔ اس نے باپ کے سامنے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ جبکہ نثار صاحب نے اسے یہ اجازت دی کہ وہ اس کو کسی طرح قائل کر کے حویلی میں لا سکتا ہے تو لے آئے، کیونکہ اگر وہ حویلی میں آ جاتی ہے تو اس کی حرکتوں پر نظر رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ خود اپنی نگرانی میں اسے چھوڑنے اور لے جانے کا کام سر انجام دے گا، اور ایسی صورتحال میں کسی بھی اور شخص کے قریب آنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ایک جگہ پر رہ کر ان دونوں کے درمیان خوبصورت جذبات اور احساسات جنم لیں، جنہیں فروغ دے کر وہ اپنے رشتے کو مزید خوبصورت بنائیں، اور یہ اجازت اس کے لیے بہت کچھ تھی۔ اس نے اگلے ہی روز ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر جانا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے وہ شام گھر لے آئے۔ اس سلسلے میں اس نے صبح ہی مریم بیگم سے بات کر لی۔ انہوں نے ساری صورتحال نثار صاحب سے بھی ڈسکس کی، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ چند دنوں کے لیے حویلی چلی جائے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو شاید ان دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو جائے اور قربت ہو، جس کے باعث وہ ایک دوسرے کے درمیان بننے والے مضبوط رشتے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس شام دراب ان کے گھر آیا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی آمد پر حیران تھی۔ آپ کو سکون نہیں آتا نواب صاحب جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں؟ اس نے ہلکے پھلکے شوق لہجے میں کہا تو دراب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب جہاں پر میری بیوی ہوگی مجھے وہاں پر ہی آنا ہوگا۔
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ارادے کچھ اس طرح کے ہیں۔ اس نے اتنے شوق انداز سے یہ بات کی کہ ماریا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دولاب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا سمندر موجزن تھا۔ وہ خوبصورت نرم جذبات کے ساتھ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حویلی اس کے ساتھ جائے، جبکہ وہ رضامند نہیں تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تم چچی جان کے ساتھ یہاں اکیلی رہتی ہو، میں پہلے بھی یہی اکیلی رہا کرتی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ اس نے بات کو غلط رخ دے دیا اور دولاب کو بھی غصہ آ گیا۔ تب کی بات اور تھی ماریا، اب تم میری بیوی ہو اور حویلی میں تمہارا حصہ ہے، بہتر ہے تم وہیں آ کر رہو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری یونیورسٹی ہے اور ویسے بھی میں اپنی پڑھائی کو بیچ راہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح میں بھی ان پڑھ رہ جاؤں۔ اور یہ بات دولاب کو کسی چوٹ کی طرح لگی۔ میں خود تمہیں لینے اور لے جانے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ آپ مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، چاہے تم اسے زبردستی سمجھو یا میری زیادتی، لیکن مجھے یہ راستہ زیادہ آسان نظر آ رہا ہے۔ اس روز وہ اسے زبردستی اپنی ضد پر اڑتے ہوئے حویلی لے کر آ گیا، لیکن اس کا دل حویلی آنے کو ذرا برابر نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے حویلی کسی قید خانے کی صورت لگتی تھی، ایک خوبصورت محل جس میں کوئی خوبصورت شہزادی ایک ایسی قید گزار رہی ہو جس قید کے متعلق اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی اپنی ماں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ یہاں آ کر دولاب نے اس کی ساری ذمہ داری کو بخوبی قبول کر لیا۔ وہ اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتا اور اسے کبھی بھی کسی پر انحصار نہیں کرنے دیتا، جبکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ دولاب ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہے۔ اس شام وہ آفس سے گھر آیا تو وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے یہاں پر قید کر کے رکھ لیں گے؟ وہ کافی تھک چکا تھا، لیکن ماریا کو اپنے کمرے میں نکھرے نکھرے روپ میں دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ہاں بالکل، میں تمہیں کہیں بھی قید کر سکتا ہوں، چاہے پھر وہ کمرہ ہو یا میرا دل، اس نے شوخ لہجے میں کہا، اور ماریا جلدی سے لپکتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بند کریں اپنی ہیرو پنتی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکنوں میں انتشار کا باعث بن رہی تھی۔ دولاب نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی چلتی زبان کو اپنے لبوں سے بند کر دیا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، تھر تھراتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ وہ نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی ساری بدگمانیاں مٹا رہا تھا، جبکہ وہ شاید ابھی تک حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ خود سے دور نہیں ہوا تو ماریا نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کا سرخ چہرہ دولاب کی نظروں میں مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اسے پسندیدہ اور دلکش نگاہوں سے گھورتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ ماریا اپنی ہر بات کو بھول کر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کس قدر عجیب انسان ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور جلدی سے پلٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے نکلتے ہی دولاب نے دلکش کہکا لگایا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، اس قدر شدید طریقے سے کہ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جہانگیر علی خان کی بیٹی ماریا جہانگیر اس کے دل میں کسی اونچی مسند پر براجمان ہونے والی ہے، جہاں پر آج تک کسی کو بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شام دولاب کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی مسلسل الجھی ہوئی سوچیں ابھی دولاب کے ارد گرد ہی الجھی ہوئی تھیں۔ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ پہلی بار وہ اس کے اس قدر قریب آیا اور اس نے اپنا حق ظاہر کیا، یہ کشش بھی اس کے جسم میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے نمبر پر احمد کی کال موصول ہوئی۔ آج رات میں اپنے فلیٹ پر پارٹی دے رہا ہوں، سبھی فرینڈز آ رہے ہیں، اسی لیے تمہارا آنا بھی ضروری ہے۔ میں نہیں آ پاؤں گی احمد، میں اس وقت حویلی میں ہوں۔ اس نے احمد کو ٹالنا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ سبھی گرلز ہیں اور اس میں تمہارا نہ ہونا محفل کو بالکل پھیکا کر دے گا۔ وہ بے بسی سے خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اجازت لے کر جائے گی تو اسے کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کچھ سوچتے ہوئے اس نے احمد کو کہہ دیا کہ وہ رات 9 بجے اسے حویلی کے سامنے سے ڈراپ کر لے۔ وہ بنا بتائے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے اجازت لے کر جانے کا مطلب ہے پہرا، اور یہ پہرا خود کو لگا کر وہ قید نہیں کر سکتی تھی۔ احمد کی پارٹی میں اپنے مائنڈ کو فریش کرنا بھی اس کے لیے کافی ضروری تھا۔ رات 9 بجے ہی اسے احمد لینے آ گیا۔ سب سے چھپتے ہوئے تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلی اور آتے ہی احمد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ذہنی ڈسٹربنس میں اسے یہ خیال کرنا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کم سے کم مریم بیگم کو ہی اطلاع کر دے یا پھر اپنے کسی بھی فرینڈ سے کال کر کے دریافت کر لے۔ بہت گھٹن زندگی گزار رہی ہو تم، مجھے افسوس ہے تم پر۔ احمد نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کول رہو، اپنے مسائل میں خود ہی حل کر لوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، دو ٹوک لہجے میں منہ پر بات کر دینے والی، جبکہ باقی پورا راستہ احمد خاموش رہا۔ ویسے کس خوشی میں یہ پارٹی دی جا رہی ہے؟ اس نے کہا اور احمد نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا۔ جب تم وہاں پہنچو گی تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ہلکے پھلکے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور بلاخر اسے اپنے فلیٹ تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ فلیٹ میں قدم رکھتے ہی اسے خاموشی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا احمد، کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے پوچھا اور احمد نے پلٹتے ہوئے سے دیکھا۔ ارے تم بیٹھو، باقی سب آتے ہی ہوں گے، مجھے لگا کہ تم نے دور سے آنا ہے اس لیے تمہیں پہلے لے آؤں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ عجیب پارٹی تھی جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیکوریشن کا انتظام بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ احمد سے کہہ کر اس کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ احمد جس قدر خوش نظر آ رہا تھا وہ اسے خوش ہی رہنے دینا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ جب کافی دیر کے بعد فلیٹ کے دروازے پر بیل بجی اور احمد جا کر دیکھنے لگا
تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آیا تو اس کے ساتھ 2 مزید لڑکے بھی تھے جنہیں وہ نہیں پہچانتی تھی۔ کیا ہوا احمد، اور کوئی نہیں آیا؟ اس نے ان دونوں لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ نہیں سویٹ ہارٹ، بس مہمان کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب میرے خیال میں پارٹی کا آغاز کر دیا جائے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ احمد کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اس نے نہ سمجھی سے احمد کی جانب دیکھا جس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات پل میں عجیب ہوئے تھے۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے سامنے ہی جھک گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اس شخص کے پاس جا کر حویلی میں بیٹھ جاؤ گی؟ کتنے ہی لوگوں کی موجودگی میں اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور آج میں اس کی عزت پر وہ تھپڑ مارنے جا رہا ہوں جس سے وہ ساری زندگی نہیں بھول پائے گا۔ پہلی بار اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے احمد سے یہ امید نہیں تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو احمد؟ پاگل ہو چکے ہو تم؟ اس نے پیچھے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے احمد سے دور جاتے ہوئے پوچھا، جبکہ احمد ابھی بھی اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں اس شخص سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کر۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازوؤں سے دبوچا۔ جب وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہو گئی، وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کچن کی جانب دوڑی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے ایک انجانے خدشے کے تحت دھڑکنا سیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدت سے دراب کی یاد آئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کہیں سے واپس آ جائے اور اسے اس دوزخ میں گرنے سے پہلے بچا لے۔ چیخو پکار کرتے ہوئے وہ مسلسل مچلتے ہوئے اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ احمد مسلسل اس کے قریب آ رہا تھا۔ دوسرے 2 لڑکے دور بیٹھے تماش بین کی طرح تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید احمد کو اچھا لگ رہا تھا اسے مچلتے ہوئے دیکھنا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ وہ اکیلی لڑکی ان لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے روتے ہوئے پہلی بار خود کو ڈھانپنا چاہا، لیکن اس کے جسم پر موجود کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس کے وجود کو چھپا لیتے۔ آج وہ چاہتی تھی کہ اس کا وجود ان کی غلیظ نظروں سے دور ہو جائے، وہ 7 پردوں میں چھپ جائے اور ان لوگوں کو نظر نہ آئے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے پکڑا اور سختی سے اس کے ہاتھ باندھ کر اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ اس کے منہ پر کپڑا لپیٹتے ہوئے وہ اسے آج رات مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ فریج سے مشروب لا کر اس نے ان لڑکوں کے سامنے رکھ دیے۔ وہ اسے کسی جانور کی طرح باندھ کر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل مچلتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ وہ اس کی حالت پر طنز کرتے ہوئے صرف کہہ لگا رہے تھے۔ تبھی ڈور بیل بجی اور اس نے چونکتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ تینوں لڑکوں کے چہرے پر خوف کے آثار پھیلے تھے۔ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے وہ اٹھا اور دروازے کے قریب جاتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، کون ہے اس وقت؟ جبکہ دوسری جانب کسی انجان شخص کی آواز نے ان دونوں کو بوکھلا دیا، دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ کون ہو تم لوگ، اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے خود کو بھرپور نارمل ظاہر کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، جبکہ ایک بار پھر مقابل کی جانب سے اسے دھمکی امیز پیغام موصول ہوا۔ اس نے جلدی سے ان دونوں لڑکوں کو اشارہ کیا اور وہ اسے اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوا رہی تھی، لیکن ان 2 لڑکوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اپنے سامنے کھڑے کانسٹیبل اور انسپیکٹر کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ جی سر، آپ یہاں؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ تمہارے کمرے سے آدھا گھنٹہ پہلے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، ہمیں کمپلین موصول ہوئی ہے، اس لیے ہم اس فلیٹ کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے جی جان لگا کر کوشش کی، لیکن وہ صرف تلاشی لینے پر ہی اکتفا کر رہے تھے، اور بالآخر ان تینوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی پکڑی گئی۔ اس روز اسے یقین نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ تھانے چلی جائے گی۔ اس کی حالت بالکل ایسی ہی تھی جیسے آسمان سے گر کر وہ کھجور میں اٹک چکی ہو۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹتے ہی وہ دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہی۔ شدت سے روتے ہوئے وہ مسلسل ان لوگوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو بلایا جائے۔ حویلی میں جانے والا پولیس کا فون صرف ایک فون کال نہیں بلکہ ایک قیامت تھی جو ان لوگوں پر آ کر گزر گئی۔ وہ کسی کے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی اور ایک رات تھانے میں گزار چکی تھی۔ کسی بھی شریف شخص کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسے بھڑکتے ہوئے دراب خان گاڑی نکال کر تھانے چلایا۔ وہاں کی ساری صورتحال جان لینے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ان تینوں کو آزاد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کھڑے کھڑے ان تینوں کو شوٹ کر دیتا، لیکن ایس ایچ او نے اسے درخواست کی کہ پولیس کو اس کا کام کرنے دیا جائے۔ وہاں موجود عملہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ انہوں نے کافی عزت کے ساتھ اسے دراب خان کے حوالے کرتے ہوئے معذرت کی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ شہر کے جانے مانے بزنس مین اور نواب زادے کی بیوی ہیں تو شاید ہم آپ کو تھانے نہیں لے آتے بلکہ وہیں سے خان صاحب کے حوالے کر دیتے۔ ایس ایچ او کا لہجہ کافی عاجزانہ تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دراب خان کے چہرے کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ واپسی میں وہ پورا سفر ہی روتی رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دراب سے سوال جواب کرتی۔ اسے حویلی میں لانے کے بعد دراب نے اسے چھوڑا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے جس قدر لان تان ملنی تھی مل چکی تھی، لیکن دوسری جانب سے اسے جو سزا احمد کی طرف سے ملی تھی وہ اس کے لیے پوری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بن چکی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اس روز کوئی پولیس کو کمپلین نہیں کرتا اور پولیس وہاں موقع پر نہیں آتی تو شاید اس کی عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، شاید اس کا نام، وجود، اس کی عزت اور اس کا کردار مٹی میں مل جاتے۔ اس واقعہ نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا اور مریم بیگم اور نثار صاحب کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا،
لیکن وہ ابھی بھی اس سے بدگمان اور ناراض تھا، جس کی حیثیت کے بارے میں وہ اب آ کر قائل ہوئی تھی۔ اسے اب آ کر اندازہ ہوا تھا کہ جائز اور محرم رشتے ہمارے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں، اور وہ رشتے جو ہر حال میں ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہم انہیں خود سے دور دھتکار کر انہیں کتنی اذیت دیتے ہیں۔ اس روز اس نے مریم بیگم سے بات کی اور انہوں نے اسے محبت سے سمجھا دیا کہ وہ خود دراب خان سے معافی مانگ لے۔ مریم بیگم کے سمجھانے پر اس روز وہ ہمت کرتے ہوئے دراب کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ اجازت طلب کرے گی تو شاید اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہ دے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے وہ کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اندر آتی ہوئی ماریا کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت یہاں کیا کرنے آئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ مسلسل لب کاٹتے ہوئے اس کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بات کا آغاز کرتی جب دراب اس کی جانب پلٹا۔ اس کا سوگوار سا حسن کافی افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی لمبی فراک اور پجامے میں دوپٹہ سر پر سجائے وہ اسے اس قدر منفرد نظر آ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے حسین چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ یہاں پر کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا جب وہ ٹوٹتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے باتوں سے وضاحت دیتی، اسے قائل کرتی۔ مجھے معاف کر دیں دراب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کی باہوں میں سے ہٹ کر اس کی دھڑکنوں کے قریب تھی۔ اس کا وجود اس کی باہوں میں سمٹا ہوا تھا اور دراب ہر ناراضگی اور بدگمانی کو بھول کر اسے اپنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی، جبکہ وہ کسی اور ہی جہان میں کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے اس کی روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ موم سی لڑکی اس کے لیے کس قدر حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا۔ پہلی بار تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ احساس اس قدر جان لیوا ہے کہ تمہیں تعمر ہوتا رہے گا۔ اعتماد رشتے کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ میں آج سے تم پر اعتماد کرنے کی قسم کھاتا ہوں اور تم سے یہ توقع کرتا ہوں کہ تم کبھی میرا اعتماد نہیں توڑو گی۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب مسکرا کر دکھاؤ، کافی دن ہو گئے ہیں تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دراب نے نرمی سے اس کے چہرے کی جانب جھکتے ہوئے کہا جب وہ ایک دم ہی اپنی پوزیشن پر غور کرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ دراب نے سختی سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں جانے من، اب یہ ستم اس دل پر گوارا نہیں کروں گا کہ آپ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر مجھ سے دور ہو جائیے۔ دراب، اس کی قربت سے گھبراتے ہوئے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، جبکہ اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آج پہلی بار منہ زور جذبات اور دل میں پھوٹتے ہوئے احساسات کے ساتھ ان دونوں نے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ دو دل ایک دوسرے کی اس قدر قریب دھڑک رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔